اسباب اختیار کرنے کا مطلب اور اس کی اہمیت۔ اسباب کا اگر کچھ ڈیفینیشن کی جائے تو ایسے ہے، وہ وسیلہ جس کو استعمال کر کے کسی ہدف تک پہنچا جاتا ہے۔ وسیلہ سے مراد جو ہماری مادی اشیاء ہیں، جیسے ہم وسائل کہتے ہیں، گاڑی ہے، گلاس ہے، چھری ہے، آگ ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، یہ جو بھی ہمارے ارد گرد اشیاء ہیں، یہ وسائل ہیں جن کو استعمال کر کے کسی بھی اگلی چیز تک، کسی بھی مطلوبہ چیز تک پہنچا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر میں مثال دوں، جیسے بہت سی مثالیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ کھیت کے اندر جب ایک کسان کام کرتا ہے تو وہ وسائل استعمال کرتا ہے، وہ بیل کے ذریعے یا کسی ٹریکٹر کے ذریعے وہ گوڈی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور مختلف قسم کی کھاد ڈالتا ہے، جو بھی مختلف قسم کے وہ وسائل استعمال کرتا ہے، اور ہدف یا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس سے فصل اگائے گا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو وہ مختلف وسائل استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اشتہار لگانا، چیزوں کو خوبصورت طریقے سے رکھنا، کوئی سیلز مین رکھنا، خود ہر وقت وہاں موجود ہونا، اور اس سے جو ہدف اس کا ہوتا ہے یا جو مطلوبہ نتیجہ ہوتا ہے وہ رزق کمانا، کہ میں اس سے پیسے کما سکوں اور اپنے گھر والوں کا خیال کر سکوں۔ اور اس کی دنیا کے اندر روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اور جو بڑی مثالیں ہیں، تو اگر کسی نے اپنے گھر کی چھت پہ جانا ہے تو اس کے لیے وہ وسیلہ استعمال کرے گا، وہ وسائل استعمال کرے گا جو مادی اشیاء ہیں، تو چاہے وہ سیڑھی لگائے یا چاہے وہ دیوار کے اوپر کسی ایسی جگہ پہ پاؤں رکھ کے چھت پہ چلا جائے جہاں پہ پاؤں پورا آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کتاب لکھے گا، جو مثال ذہن میں آتی ہے، پانی پینا ہے تو اس کے لیے بھی گلاس کی ضرورت ہے، یا پانی جو ہے وہ ہاتھ میں ڈالا جائے گا، یا جس طرح بھی، لیکن کوئی نہ کوئی وسیلہ استعمال کیا جائے گا، کوئی مادی اشیاء، کوئی اسباب کو اختیار کیا جائے گا۔ یعنی جو دنیاوی اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، اسی طرح اگر گھر بنانا ہے تو اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں، جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اسے سبب کہتے ہیں۔ سبب جو ہے وہ واحد ہے اسباب کا، اسباب جمع ہے، اور جس چیز تک پہنچنا ہوتا ہے اسے مسبب کہتے ہیں۔ تو مسبب جو ہے وہ سبب کے بغیر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ اگر کاٹنا ہے تو کسی تیز دھار والی چیز سے، چاہے وہ چھری ہو یا بلیڈ ہو یا کوئی کٹا ہوا شیشہ ہو، کچھ بھی ہو، تیز دھار والی چیز استعمال کی جائے گی تاکہ کسی چیز کو کاٹا جائے۔ اسی طرح آگ استعمال کی جاتی ہے جلانے کے لیے، یا اور جو بھی مختلف اسباب ہیں کسی کو آگ لگانے کے لیے یا جلانے کے لیے۔ تو اگر آپ اپنے ذہن کے اندر اپنے روزمرہ معمولات لے کر آئیں، اپنے جو ماہانہ مقاصد ہیں، جو سالانہ مقاصد ہیں، ان کو ذہن میں لے کر آئیں، تو یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے جس بھی مسبب کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، تب ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اس مسبب تک پہنچیں گے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام اس کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر ہم نے دفتر جانا ہے یا اسکول جانا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ بغیر اسباب اختیار کیے پہنچ جائیں۔ آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے، آپ پیدل نہیں جائیں گے، آپ چلیں گے نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی دنیاوی اشیاء، میٹیریل تھنگ استعمال نہیں کریں گے، اب آپ جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے دفتر یا اپنے گھر، اپنے اسکول تک پہنچے۔ اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی سخت چیز کو یا نرم چیز کو بھی کاٹنا ہے، لیکن کوئی بھی اسباب اختیار نہیں کرنے، کوئی میٹیریلسٹک تھنگ استعمال نہیں کرنی، انکلوڈنگ ہاتھ بھی، کیونکہ جب آپ کاٹنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کریں گے تو یہ بھی ایکچولی دنیاوی اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس چیز کی، یہ جو اسباب اختیار کرنے کا ہمارے پاس فہم ہے، یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام اس کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں، اس کو لازمی اختیار کرنا پڑتا ہے۔